بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، پاکستان کے معاشی مسائل اور ان کا حل، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں معاشی مسائل پہ بات کروں گا، اور انشاءاللہ جو اس کا حل ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ میرے ذہن میں وہ ایک شعر کا مصرع آ رہا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یا ایک شعر آ رہا ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے سب کا کام تمام کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارا ملک ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہے، الحمدللہ۔ ہمارے پاس ایک بہترین فوج ہے، اللہ کا شکر ہے، بہترین عدلیہ ہے، اچھے ادارے ہیں، ایک وسائل سے بھرپور ملک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور ایک زرخیز زمین ہے، زرعی ملک ہے، جنگلات ہیں، 4 موسم ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں الحمدللہ۔ لیکن کمی ہے ایک پراپر لیڈرشپ کی اور گڈ گورننس کی، اور کمی ہے کہ ہم نے کرپشن پر قابو نہیں پایا، احتساب کا عمل ہر سطح پر نہیں کیا، دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے، اور کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہمارا سسٹم ہے وہ فیوڈلزم اور کیپٹلزم پر مبنی ہے بدقسمتی سے۔ تو اگر ہم شروع ہی سے قرارداد مقاصد کے مطابق اور آئین کی روشنی میں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عزم کے مطابق، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جس کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا، اگر ہم آگے بڑھتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ علامہ اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا نا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ حالانکہ دیکھیں، بندہ مومن اور پھر اس کا طرز حیات سرمایہ داری ہو، کیپٹلزم کی جان سود ہے، انٹرسٹ ہے۔ آج پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انٹرسٹ بیسڈ اکانومی چل رہی ہے، وہی مغربی جمہوریت ہے، اور وہی جو ہے طرز معیشت ہے جس کی وجہ سے آج غربت ہے اور جاگیرداری ہے، اور ایک غریب تر، امیر تر اور غریب تر ہو رہا ہے۔ اب اس میں جاگیرداری نظام کے حوالے سے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ فیوڈلزم یا ایبسنٹی لینڈ لارڈزم، پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں 37% شہروں میں رہتے ہیں اور 63% دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے 14 کروڑ افراد دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، اور ان کی معاش کا سارا دار و مدار زراعت یعنی ایگریکلچر پر ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس زراعت پر قابض جاگیردار طبقہ ہے، جبکہ کسانوں کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے۔ آپ اس حقیقت سے اندازہ لگائیے کہ KPK میں 82%، پنجاب میں 68%، سندھ میں 52% اور بلوچستان میں 39% کاشتکار 5 ایکڑ سے کم رقبے کے مالک ہیں۔ چاہیے تھا نا کہ یہ کاشتکاروں کو کم از کم اپنی زمین تو مل جاتی نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زمین کا اصل مالک جاگیردار ہے، وڈیرا ہے، چودھری ہے، اور کسان ہمیشہ ساری عمر کسان ہی رہتا ہے۔ یہ ایک مزاریت کی بدترین شکل ہے جس میں کسانوں کا اور عام لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ جاگیردار جو ہے وہ کریم کھا رہا ہے، اور باقی جو پانی ہے، جو چھاچھ ہے، وہ کسانوں کو مل رہا ہے۔ یہ وہ کولو کے بیل والا معاملہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ اسلام کا معاشی فلسفہ پیش کیا تھا، اور یہ وجہ بیان کی تھی کہ اگر ایسا معاشی نظام آ جائے جو سرمایہ داری پر مبنی ہو، تو پھر اس میں جو اکثریت کی حالت کولو کے بیل کی طرح ہو جاتی ہے کہ اس کو بس اتنا چارہ دیا جاتا ہے کہ وہ زندہ رہے، اور باقی وہ پھر چکر لگاتا رہتا ہے، اور وہ جو پانی آتا رہتا ہے، اور ان جو جاگیردار کا کھیت وہ سیراب ہوتا رہتا ہے۔ انگریزوں نے جو جن لوگوں نے ان سے وفاداریاں کی تھیں، ان کو جو جاگیریں عطا کی تھی، وہ ایک اس کی بڑی وجہ ہے پاکستان کو جاگیرداری نظام ہے۔ لہٰذا حل تو میں بعد میں دوں گا، صرف یہ سر دست بات کر دوں کہ جب تک یہ جاگیرداری نظام ہے اس وقت تک پاکستان کی معیشت ڈیولپ نہیں ہو سکتی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔
دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ سودی قرضے اور سودی نظام ہے، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کیپٹلزم کا یہ فلسفہ یہ ہے کہ اگر سرمایہ چاہیے کاروبار شروع کرنے کے لیے تو کیپٹل کے اگینسٹ لون ہوگا، قرضہ، اور وہ سود پر مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لینڈ ہے تو اس کا رینٹ دینا ہوگا، لیبر ہے تو اس کو ڈیلی ویجز یا سیلریز دینی ہوگی، انٹرپرینور جو کاروبار شروع کرتا ہے اور جو مالک ہے اس کو پروفٹ ہوگا۔ تو یہ ہے سرمایہ داری کا ایک اصول۔ پھر دوسرا اس کے اندر ایک اور 3 چیزیں ہیں، ایک تو اس کے اندر سودی قرضے ہیں، دوسرا کنسنٹریشن آف ویلتھ، اقتناز اس کو کہتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ اقتناز، کنسنٹریشن آف ویلتھ اینڈ سورسز۔ اور تیسرا اس میں احتکار ہے، یعنی ہورڈنگز، خوراک کی چیزیں، اس کو چھپا لینا اور مصنوعی قلت پیدا کر لینا، جیسے کہ ابھی کچھ دنوں میں یہ پیٹرول کا بحران آیا تھا، اگرچہ حکومت نے تو قیمتیں کم کر دی تھیں، لیکن ایک مافیا ہے جو کبھی چینی غائب کر دیتا ہے، کبھی آٹا غائب کر دیتا ہے، کبھی پیٹرول غائب کر دیتا ہے، حالانکہ ہوتے ہیں، مصنوعی قلت پیدا کر کے منہ مانگی قیمت وصول کی جاتی ہے اور نفع زیادہ سے زیادہ کمایا جاتا ہے، اور ان کو عوام کی حالت ہزار کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے سودی نظام، جس میں جو وفاقی شرعی عدالت اس نے بھی جو ہے بینک انٹرسٹ کو حرام قرار دیا، علماء نے تو پہلے ہی بات کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے 73 سال گزر جانے کے بعد بھی پاکستان سودی قرضوں سے اور سودی لین دین سے اور سودی اکانومی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، کیوں کہ ہم نہیں چاہتے، ویسٹڈ انٹرسٹ جن کے ہیں وہ نہیں چاہتے، اور دوسرا یہ کہ جو حکومت عوام کے ووٹوں سے تو جاتی ہے برسر اقتدار، لیکن پھر وہ عالمی طاقتوں کی ایک کٹ پتلی بن کر رہ جاتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، کیونکہ ہم IMF سے قرض لیتے ہیں، ہم نے اتنا قرض لیا ہے جتنا پچھلی حکومتوں نے لیا تھا اس سے ڈبل قرض لے لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب ایک ملک قرض پر چلے، سودی قرض پر چلے، تو بتائیے وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اس کو پھر مہنگائی کا اور ڈیویلویشن کا اور جو ہے غربت کے تحفے ملیں گے، جو کہ مل رہے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک وشیس سرکل ہے یہ، کہ چیتھڑے کاغذ بناتے ہیں اور کاغذ روپیہ بناتا ہے، اور روپیہ بینک کو وجود میں لاتا ہے، اور بینک قرضے دیتا ہے، اور قرضے پھر بکاری بناتا ہے، اور بکاری پھر چیتھڑے بناتے ہیں، گویا کہ ایک وشیس سرکل ہے۔ یعنی یہ کہ سودی نظام ایک ایسی اکانومی ہے، ایسی معیشت ہے، یہ سانپ کی طرح ہے کہ جس کو پالے اور پھر وہ خود ہی اس پالنے والے کو بھی ڈستا ہے، اور یہ معیشت اسی کو ڈستی ہے، اور پھر کساد بازاری آتی ہے، ڈیویلویشن آتی ہے، غربت آتی ہے، اور ایک طبقاتی نظام آ جاتا ہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا ہے۔ وہ جو امیر طبقہ ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، وہ جو جاگیردار طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، اس کو اپنے مفاد سے غرض ہوتی ہے، اس کو ملک سے غرض نہیں ہوتی، ملک کے عوام کی بہتری سے غرض نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، سوائے اپنے نفع کے اس کو اور کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہی لوگ قرضے لیتے بھی ہیں، سودی قرضے، اور وہی قرضے پھر معاف بھی کرواتے ہیں، یہی حکومت میں بھی ہوتے ہیں، یہی حزب اختلاف میں بھی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر یہ جب سود لیتے ہیں، انڈسٹریلسٹ سود لیتا ہے یا اس پر ٹیکس لگتا ہے، تو اس سود کو اس چیز کی کاسٹ پرائز میں شامل کر دیتے ہیں، یعنی سود وہ ایسا پین کی یا مارکر کی اس چیز کی پروڈکٹ کی قیمت اتنی رکھے گا کہ اس کے اندر جو خرچے ہیں وہ بھی اس سے نکل جائیں، اس کے اندر جو سود لگا ہے وہ بھی اس میں سے ڈیڈکٹ ہو جائے، اور اس کے اندر جو ہے جو سیلریز ہیں، جو ڈیلی ویجز ہیں، جو بلڈنگ کا کرایہ ہے، جو وہ بھی اس میں نکل جائے، اور اس میں جو ہے اپنا پروفٹ ہے وہ بھی اس میں سے نکال کے، اور پھر وہ سب کچھ اس کی قیمت میں طے کر دیا جاتا ہے کاسٹ پرائز میں، اور وہ کاسٹ پرائز ہم سے وصول کی جاتی ہے، ہم وہ پین لیتے ہیں، ہم وہ چیز لیتے ہیں، لہٰذا سود لیتا کوئی اور ہے اور پھر عوام اس کی ادائیگی کرتے ہیں، ٹیکس لگتا کسی اور پر ہے لیکن اس کی ادائیگی عوام کرتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کی صورت میں، اور یہی مہنگائی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پھر اسی طرح غربت
یہ بھی ایک معاشی مسئلہ ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اسی سودی نظام ہی کا ایک بڑا تلخ پھل ہے، نتیجہ ہے۔ غربت سودی نظام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب عام آدمی کی قوت خرید، پرچیزنگ پاور ختم ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح چیزوں کو لے گا، اپنی بنیادی ضرورت کیسے پوری کرے گا؟ پاکستان کی 1/4 جو آبادی ہے، تقریباً 6 کروڑ 7 کروڑ، وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ حکومت کی ناقص پالیسیوں اور غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ غربت دولت کی غلط اور ظالمانہ تقسیم سے پیدا ہوتی ہے۔ حرام خوری کے ذرائع جب اوپن ہوں تو غربت کا دروازہ کھلتا ہے، غربت کو تحفہ ملتا ہے۔ جہاں سود، جوا، رشوت، چوری، حرام خوری، ملاوٹ، بتہ خوری، یہ سب کچھ جب اوپن ہو تو وہ معاشرہ بتائیے اس میں دولت ہوتے ہوتے چند ہاتھوں تک محدود ہو جاتی ہے اور باقی طبقہ محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک فائدہ ہوتا ہے لیکن جاگیردار کو، سرمایہ دار کو۔ اس غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر کچھ خواتین اپنے بچوں سمیت خودکشی بھی کر لیتے ہیں، ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں، کچھ مرد بھی۔ تو ایک اور وجہ کہ مخیر حضرات، حکومت تو چلو اس کی پالیسیز ہیں غلط کچھ، لیکن مخیر حضرات بھی پھر جو ہے اپنی دولت جمع کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی جو امیر طبقہ ہے وہ اس میں سے اگر وہ زکوٰۃ دے یا صدقہ دے یا ڈونیشنز دے تو غریبوں کا بھلا ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے اوورآل ایسا نہیں ہو رہا۔ اچھے لوگ اب بھی موجود ہیں جو کہ غرباء کی اور مساکین کی امداد کر رہے ہیں۔ بس لحاظ سے پاکستان بہت ایک ایسا ملک ہے کہ جو ان خیرات اور صدقات میں بہت آگے ہے دنیا میں، لیکن اس کے باوجود غرباء بھی موجود ہیں، مساکین بھی ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہو رہا ہے، وہ پوری طرح پراپر اس مسئلے کا حل نہیں کیا جا رہا۔ پھر اس غربت کی وجہ سے نوجوان جرائم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور ملک دشمن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے نوجوان ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور پھر ڈرگس یعنی نشہ آور اشیاء کے عادی بن کر معاشرے کو مزید مصائب کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اسی سودی نظام کا ایک تحفہ، انہی معاشی مسائل میں ایک تحفہ مہنگائی بھی ہے جو کیپٹلزم دیتا ہے۔ مہنگائی کی ایک بڑی وجہ وہی بات ہے، سودی نظام ہے، کیونکہ سود خور قرض اور ہر طرح کے خرچے کاسٹ پرائز میں ڈال کے وہ چیزیں جب اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ مافیا، وہ لوگ، تو پھر اس سے جو ہے قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے، قیمتیں کہاں آسمان کو پہنچ جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں پھر ایک المیہ ہوا ہے کہ دیکھیں 25 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھ چکا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب 25 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھے گا تو اس کے اثرات اور اس کی زد کہاں کہاں پڑے گی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ عام آدمی کی تو بنیادی ضروریات وہ تو پھر اس کی اپروچ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو مہنگائی کی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ پھر غربت کی لکیر کے نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جیسے کہ میں نے ذکر بھی کیا، ذخیرہ اندوزی، یہ کیپٹلزم کا ایک اہم رکن ہے کہ جس میں یہ آہستہ آہستہ ایسا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے سودی لین دین کی وجہ سے کہ وہ چیزوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے۔ مصنوعی بحران لانا، کساد بازاری، اور پھر جو ہورڈنگز اور لائف سیونگ ڈرگس کو کنٹرول کرنا اور غائب کر دینا، یا یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کو غائب کر دینا تاکہ جو ہے رسد کم ہو، طلب زیادہ ہو، قیمتیں خوب بڑھ جائیں اور پھر اس قیمتوں سے وہ فائدہ اٹھائیں، وہ اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آج اس چیزوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے، چاہے وہ خوراک ہے، چاہے پیٹرول ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اس کے اندر یہ مافیا کام کر رہے ہیں۔ کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی کس کا بحران، وہ بحران ہی چلتے رہتے ہیں۔ یعنی پاکستان ہر وقت بحران میں رہے، یہ ان لوگوں کی اور عالمی بعض طاقتوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بحرانوں میں رہے، نہ تو اس میں سی پیک ڈیولپ ہو، نہ اس کا جو ہے نہ اس کی فوج مزید ڈیولپ ہو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بحران چلتا رہے اور یہ جنگوں کے اندر الجھا رہے پاکستان، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے بچائے اور ہم جلد ان مسائل کے حل کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ غرض اس نظام میں سرمایہ داری سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ سرمایہ داروں کا کیسا گروپ وجود میں آ رہا ہے کہ جو ہماری سماجی قدروں کو اور معاشی قدروں کو تباہ و برباد
کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے انجام بد سے بچائے۔ چند مسائل کا میں نے ذکر کیا ہے اور مزید بہت سے مسائل ہیں۔ بہرحال ان مسائل کے حوالے سے میری نیکسٹ ویڈیوز کو ملاحظہ کریں جس کے اندر میں اس کا حل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسائل سے نکلنے کے لیے ایک لائے عمل دے، بلکہ اللہ نے لائے عمل دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔